कहते हैं कि अगर घर की औरत खुश है यानी आपकी वाइफ खुश है तो आपकी लाइफ खुश है। यानी हैप्पी लाइफ इज़ अ हैप्पी वाइफ। और ये भी देखा गया है कि बहुत कम ख़वातीन हैं जो खुश होती हैं। हर वाइफ को, हर घर की औरत को कोई ना कोई इशू या शिकायत होती है अपनी फैमिली से और ख़ासकर अपने हस्बैंड से। आज की वीडियो मेरी उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो किसी भी रूप में है, यानी माँ है, बीवी है, बेटी है, बहू है। हर औरत का खुश होना और पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर आजकल के दौर में खुश रहना और पॉजिटिव रहना इज़ अ वेरी टफ़ टास्क। जो भी ख़वातीन मेरी ये वीडियो देख रही हैं, वो अगर मेरी इन टिप्स को अपना लें तो वो अपने मुश्किल से मुश्किल हालात और मुश्किल से मुश्किल टाइम में खुश रहना सीख लेंगी। मेरी सबसे पहली टिप तो अपनी बहनों के लिए ये है कि आपने अपने आप को, अपने दिल को, अपने दिमाग को हमेशा पुरसुकून रखना है। अपने जैसे भी आपके हालात से आप गुज़र रही हैं, जैसे भी आप मुश्किल हालात हो, जैसे भी मुश्किल टाइम हो, उससे आप अगर गुज़र रही हैं तो अपने दिल को और दिमाग को हमेशा पुरसुकून रखने की कोशिश करें। अगर आप अपने वक़्त और हालात की वजह से, अपने मुश्किल टाइम की वजह से परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, तो उसमें आपके लिए ही नुकसानदेह है। मैं ये नहीं कहती कि परेशान होना या आप अगर किसी चीज़ पे घबरा जाती हैं, तो ये मैं तो जानती हूँ कि ये एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन अगर आप इन सब बातों की वजह से रिएक्ट करते हैं, अपने घर में किसी भी तरह से आप में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, आप बात बेबात पे गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि वो टेंशन्स आपके ज़हन में होती हैं, वो परेशानी आपके ज़हन में होती है। बाज़ औक़ात बंदा उन चीज़ों से घबरा जाता है, तो उन सब की वजह से क्या होगा कि आपके घर का माहौल ख़राब होगा, आपके बच्चे परेशान होंगे। अगर आपके वालिदैन आपके साथ हैं, तो आपके वालिदैन आपके लिए परेशान होंगे और आपके इस रिएक्शन की वजह से घर का माहौल ख़राब होगा। आप इन सब परेशानियों और इन सब हालात की वजह से ओवरथिंक करेंगे, आपका किसी काम में दिल नहीं लगेगा। आप बस यही सोचते रहेंगे कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये सारी सोचों को आपने अपने ज़हन में नहीं आने देना और आपने इसको ओवरकम करना है और इन सोचों को सोचने की बजाय आपने इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। आपने ये देखना है कि ये जो अब हालात हो गए हैं या ये जो टाइम आ गया है या जो भी सिचुएशन है, उसको हमने इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में पॉजिटिव रह के सोचें और अल्लाह ताला से मदद मांगें कि मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूं और इस हालात को कैसे फ़ेस करूं। और अल्लाह ताला से मदद मांगें कि अल्लाह ताला आपकी उसमें मदद करे और अल्लाह ताला आपको उसमें हिम्मत दे, कि अल्लाह ताला आपकी हिम्मत बढ़ाए ताकि आप उस सिचुएशन से, उस हालात से, उस टाइम से आप बाहर आ सकें। और बजाय इसके कि आप चिड़चिड़े हो जाएँ, आप गुस्सा करें, आप घर का माहौल ख़राब करें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसमें बस आपका अपना ही नुकसान होगा, आपकी हेल्थ पे नुकसान होगा, आपके ज़हन पे नुकसान होगा। तो बजाय इसके कि आप इन चीज़ों को सोचें, इन चीज़ों के बारे में घर में परेशानी पैदा हो, तो उससे बेहतर है कि आप इसका पॉज़िटिव रह के कोई हल ढूँढें कि इन हालात से, इन मुश्किल वक़्त से कैसे निकला जा सकता है। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उससे भी आप डरे नहीं, उससे भी आप परेशान नहीं हो, बल्कि इंसान तो अपनी गलतियों से ही सीखता है। जब तक इंसान गलती नहीं करता तो उसको नहीं पता चलता कि उसने ये गलत काम किया तो उसके ये नताइज निकले। इसलिए अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो आप उस गलती को नेक्स्ट टाइम के लिए अपने लिए एक सबक के तौर पे लें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो ना करें और उस गलती से आप कुछ सीख सकें। और दूसरी बात ये है कि लोगों की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दें। हम जितनी लोगों की परवाह करते हैं ना, इतना ही नुकसान उठाते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि लोग ये कहेंगे, लोग ऐसे कहेंगे, फलाना ये बोलेगा, फलाना वो बोलेगा, वो नाराज़ हो जाएँगे, वो खुश हो जाएँगे। बस हम इन्हीं मसलों में घिरे रहते हैं अपने आस-पास के लोगों को खुश करने के चक्कर में। लेकिन लोग कभी भी किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकते। उनको हमेशा किसी न किसी चीज़ पर एतराज़ रहता है, वो किसी न किसी चीज़ पे इश्यू निकालते रहते हैं। अगर आप एक चीज़ से उनको खुश कर लेते हैं, तो कोई ना कोई दूसरी बात, कोई ना कोई दूसरी चीज़ आपके सामने ज़रूर आ जाती है। इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंस रखें कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और अपनी बात को दलील के साथ, अपने बात को लॉजिक के साथ दूसरों के सामने अगर आपको करनी भी पड़ जाए, तो एक लॉजिकल बात करके आप उनको उनके शट अप
کال کر سکتے ہیں ان کو، اور ان کو اس طریقے سے سیٹسفائیڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن مجھے پتہ ہے نا کہ لوگ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے کسی سے بھی، اس لیے لوگوں کو آپ خوش کبھی بھی نہیں کر سکتے. لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے بس اس میں یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. آپ کو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے اللہ راضی ہے. تو اللہ خوش ہے تو سمجھے آپ کی لائف خوش ہے، آپ کی زندگی میں آسانیاں اور خوشیاں ہیں. ورنہ لوگوں کو خوش کرنے کی جدوجہد میں آپ اپنا ٹائم مت ویسٹ کریں. یہاں پر ایک بات اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھ کر کبھی بھی کمپلیکس میں نہ جائیں. آپ اس چیز کا کمپلیکس مت رکھیں کہ آپ کسی سے کم ہیں. آپ ہمیشہ اپنے اوپر کانفیڈنس رکھیں، خود پر اعتماد رکھیں. چاہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے، جس طرح سے بھی دیا ہے، چاہے آپ جیسے بھی ہیں دیکھنے میں، اس پہ اپنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. اور دوسروں کو دیکھ کے اپنے اندر احساس کمتری مت پیدا کریں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اکثر خواتین ایسی خواتین کو دیکھ کے میرے خیال سے تھوڑا سا ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ جن کی کوئی ڈریسنگ اچھی ہو اور دیکھنے میں خوبصورت ہو، جن کے پاس دولت ہو، گھر ہو. تو ایسی چیزوں کو دیکھ کر اگر آپ اپنے اندر احساس کمتری پیدا کرتے ہیں تو وہ صرف آپ اپنے لیے ڈپریشن جو اس میں جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو جلن اور حسد جیسی کیفیت میں بھی آپ مبتلا ہو سکتے ہیں، جو کہ آپ کی پرسنالٹی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. دیکھیے، انسان کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو بھی دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے اور کس طریقے سے دینا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. جب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہم اس پہ راضی ہو جاتے ہیں نا، اور ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کر رہا ہے، اور انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرے گا وہی بہتر ہے سب سے. تو کبھی بھی دوسروں کو دیکھ کے کمپلیکس میں مت جائیں. آپ کو خود پہ اعتماد ہونا چاہیے. چاہے آپ کا گھر اپنا ہے، چاہے کرائے کا ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، بس آپ نے اس کو جنت بنانے کے لیے آپ نے محنت کرنا ہے. اور ہم عورتیں محنت بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس کو اسی پازیٹیو وے میں، اسی خوشی کے ساتھ ساری نیگیٹو چیزوں کو ہٹا کر اگر کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی بھی پیدا کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے نا تو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو اپنے اوپر اعتماد رکھیں، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کریں. آپ جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی نوازے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کبھی بھی اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. جب آپ اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے نا تو آپ کو پھر ایک صبر اور ایک پرسکون اندر سے محسوس ہوگا کہ آپ کا خود ہی قدرتی طور پہ آپ الحمدللہ کریں گے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اپنے سے کمتر کو دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی ایسی نعمتیں نوازی ہیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور شاید ہم حقدار بھی نہیں ہیں. اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تو ہم اپنی فیملی میں دوبارہ موجود ہوتے ہیں. ہمیں ایک اور دن ملتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ گزارنے کا. تو ہمارے لیے یہ بھی بہت شکر گزاری کی بات ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہمیشہ ہر حال میں، ہر مشکل وقت میں، مشکل حالات میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ دے گا، اور آپ کو سکون اور آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور پازیٹیو رہیں اپنے ساتھ. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مومنٹ آتا ہے، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹی بات، آپ کے بچوں کا رزلٹ آ گیا ہے، میاں کی پروموشن ہو گئی ہے، کوئی اچھی خبر سننے کو ملے، تو اس کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں. اچھے سے ایک دوسرے سے بات کریں، ہنسی مذاق کریں، ماحول اچھا رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، بہت زیادہ کوئی بڑی خوشی آئے تو ہی آپ اس کو سیلیبریٹ کریں. زندگی میں چھوٹے چھوٹے جو لمحات ملتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں، ان کو اچھے طریقے سے گزارنا سیکھیں، تاکہ آپ کے گھر میں بھی پازیٹیو وائبس رہیں اور آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے. تو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی ضرور سیلیبریٹ کیا کریں. اس سے آپ میں خود بھی اندر سے آپ
سکون میں رہیں گی، اور اندر سے جب انسان خوش ہوتا ہے تو بظاہر بھی خوش نظر آتا ہے۔ لاسٹ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ خود کو کبھی بھی نظر انداز مت کرے، مطلب کہ ظاہر ہے ہم خواتین پورا دن اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے پورا دن گھر میں کام کرتی ہیں، اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتی ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتی۔ تو سب سے پہلے آپ اگر خود کا خیال رکھیں گی، اپنے آپ کو فٹ رکھیں گی، تو آپ کی فیملی بھی فٹ رہے گی، آپ کے گھر بھی صحیح رہے گا، اور آپ کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک رہے گا۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ایکسرسائز کیا کریں، اپنے لیے ٹائم نکالا کریں، پارلر چلے جایا کریں کچھ ریفریش ہونے کے لیے، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو انر ویکنس محسوس ہوتی ہے تو وائٹامنس لیں، واک کریں، واک سے بہت اچھے سے وائبز آتی ہیں، آپ کی پازیٹیوٹی آتی ہے آپ کے اندر۔ اور کبھی دل کیا تو شاپنگ پہ چلے گئے، کبھی کسی اپنی فرینڈ سے بات کر لی، کبھی کسی فرینڈ کی طرف چلے گئے، اور اسی طریقے سے آپ اپنے لیے بھی، اپنے مائنڈ کو ریفریش کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اس طرح سے ایکٹیویٹیز کریں۔ لیکن ان سب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی کو اگنور کر دیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو ٹائم نہ دے سکیں۔ ہر چیز کو بیلنس کرنا سیکھیں، ہر چیز کو بیلنس کر کے چلیں۔ دیکھیے ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا، جب کبھی اچھا ٹائم ہوتا ہے تو برا ٹائم بھی آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر، اللہ نہ کرے کبھی کسی کے اوپر برا ٹائم آئے، لیکن اپنے آپ کو اچھے ٹائم کے ساتھ ساتھ برے ٹائم کے لیے بھی پریپیئر کر کے رکھا کریں، کیونکہ وقت اور حالات کب کس طرح سے ہو جائیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں، اور نمازیں پڑھیں ٹائم پہ، قرآن پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں آپ کے لیے آسانی آسانی کرے گا۔ کیونکہ جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں آسانی کرے گا، اور ہر کام کو ہم سمجھداری سے اور بآسانی انجام دے سکیں گے۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کو بھی کسی بھی ایسی آزمائش میں نہ ڈال دے جس پہ ہم پورے نہ اتر سکیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں، اچھے حالات میں، برے حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی جو ہے وہ ایک تحفہ ہے، اور یہ ایک امتحان بھی ہے۔ تو جو اس امتحان کو اچھے سے پاس کرے گا، اس کی قدر کرے گا، تو وہ زندگی ایک کامیابی کے ساتھ گزارے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جو کہ میں نے آپ سے کچھ ٹپس شیئر کی ہے تاکہ آپ اس کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں، اور اپنے مائنڈ کو پازیٹیو رکھیں، اور اپنی لائف کو ایزی کریں، اور اپنے گھر کا ماحول خوشگوار رہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں، اور یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ لوگ بھی اس باتوں سے اپنے ماحول کو، اپنے انر کو، اپنے گھر کو، اپنی طبیعت کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں۔ تو انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔